الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ذرا ان کو پکارو جن کو اللہ کے علاوہ تم اس قابل سمجھتے ہو، جبکہ وہ تو کسی دکھ کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی تبدیلی کے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو خود دعا کرتے ہیں کہ اپنے رب کے قرب کو حاصل کر سکیں، اور وہ اپنے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسا جس سے ڈرنا چاہیے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس انسانی تاریخ میں فکری اور عقیدے کے اعتبار سے ایک چیز شروع سے ہی نظر آ رہی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس چیز کا متلاشی رہا ہے کہ جو وہ سوچتا ہے اس کی سوچ کے مطابق اس کا وہ کام فوری ہو جائے، اس کی خواہشات کی تکمیل میں دیر نہ ہو، جو وہ چاہتا ہے وہ اس کو حاصل ہو جانا چاہیے اس کے چاہنے کے مطابق۔ اب اپنی اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے جہاں وہ مختلف ہیلے بہانے کوشش محنت جدوجہد کرتا ہے، وہاں وہ کسی ایسے سہارے کا متلاشی بھی رہا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ اس کے ذریعے میرا یہ کام، میری یہ خواہش، میری یہ سوچ جو ہے وہ پایۂ تکمیل کو پہنچ جائے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات بسائی ہے، اس کے پہلے دن سے لے کر قیامت تک اس میں ہونے والے تمام کام اللہ رب العزت نے اپنی جناب میں لکھ رکھے ہیں، جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے کے خلاف دنیا میں کبھی نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ اس کے بارے میں ایک مومن اور مسلمان کو کبھی سوچنا بھی چاہیے۔ یہ ہے عقیدے کی بات، یہ ہے ایمان اور یقین کا مرحلہ کہ کیا یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کا نظام وہ چلا رہا ہے، اس میں تبدیلیاں اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ اگر بات سمجھ آ جائے تو وہ کمزوری جس کا میں اظہار کر رہا ہوں انسان اس سے بچ جاتا ہے، اور وہ کمزوری کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ اس انسان نے اپنی خواہش کی تکمیل میں اس کمزوری کی وجہ سے اپنے مطلب براری کی خاطر اللہ کو بعض دفعہ فراموش کر دیا، اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اور بھول گیا کہ میں نے جو عہد کیا تھا اس کے اندر تو یہ بات شامل تھی کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جہان کے اندر کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا قریبی ترین ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو بڑا ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ تھا، تو میں نے عرض کیا جس طرح انسان کی تاریخ آگے بڑھتی ہے، اس تاریخ کے ساتھ ساتھ انسانوں نے اس عمل کے اندر اسی طرح ترقی کی ہے جس طرح قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور پھر قرآن کے بعد اب بھی لوگ اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ ترقی میں منفی پہلو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یعنی بہت آگے بڑھ گئے ہیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس جہان کے نظام کو تلپٹ کرے گا تو بالکل اسی طرح جس طرح جہالت کے زمانہ میں لوگ جو ہے وہ خدا کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے خود تراشیدہ بتوں کو خدا بنا لیتے تھے، مسلمان دوبارہ اسی طرح کرے گا۔ ایک وقت آ جائے گا خدا کو چھوڑ کر بت سامنے رکھے گا اور اس کے سامنے جو ہے وہ عبادت شروع کر، پھر اللہ تعالیٰ اس جہان کو ختم کر دے۔ اب اگرچہ ایسا نہیں ہے، مسلمان بظاہر ایسا نہیں کرتے، یعنی عبادت کی
سوچ کے مطابق، اس نظریے کے مطابق ہم کوئی بندگی کر رہے ہیں وہ تو نہیں کرتے، لیکن ایسے اعمال ضرور ان سے سرزد ہوتے ہیں جو اس عمل کے قریب قریب ضرور ہیں۔ لہذا یہ جتنا خطرناک اور نازک مسئلہ ہے تو فقہی زبان کے اندر وہ سد ذرائع کے طور پر اس راستے کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے جو انسان کو اس وسیع میدان میں لے جائے کہ جس کے بعد جو ہے پھر واپسی کا راستہ انسان کے لیے نہ رہے۔ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ جو پھر ہماری شریعت کے اندر ایک اصطلاح بن گیا قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اس کا حکم دے دیا، اور اس مسئلہ کو غلط سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل کو فراموش کر دیا گیا۔ اپنی منمانی تعویل کرنے کے بعد اس مسئلے کی توجیہ وہ بنا لی گئی جو انسان چاہتا تھا، اور وہ ہے مسئلہ وسیلہ۔ یہ جو آیت میں نے اس وقت پڑھی، 2 آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، یا الاسراء بھی اسے کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، ذرا کبھی دکھ میں ان کو پکار کر تو دیکھو، کیا یہ تمہاری تکلیف کو دور کرتے ہیں؟ کیا یہ کسی نظام میں تبدیلی کے مالک اور مختار ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی کہا یہ تو خود وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب کے حصول کے لیے راستے تلاش کرتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ تم اس راستے پر چلو جس پر یہ چل کر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ فلاں کو میں قریب کرتا ہوں اور فلاں جو ہے اس کو میرے قرب کے لیے، میرے پاس قرب کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ایسی تخصیص نہیں ہے، یہ فرق اللہ نے نہیں رکھا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنوں کو معبود بناتے تھے، جنوں کو، یعبدون الجن کا لفظ آتا ہے، عبادت کرتے تھے ان کی، وہی گروہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ خود مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں کہ وسیلے کا مسئلہ وہی اللہ نے استعمال کیا، یہ تو خود وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور پھر اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس راستے پر چل پڑے ہو؟ تمہارے معبود تو چھوڑ گئے ہیں اس راستے کو جن کی وجہ سے تم ان کے ساتھ چلے تھے۔ تو یہ مسئلہ وسیلہ کے حوالہ سے چند چیزیں وہ بہت ضروری ہیں، وہ ہمارے ذہن سے صاف جو ہے وہ ہونی چاہیے، جو غلط فہمیاں ہیں دور ہونی چاہیے، جو صحیح مسئلہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان والوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے راستے میں جہاد کرتے رہو تاکہ کامیابی پا سکو۔ تو یہاں حکمن اللہ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس اللہ کی طرف جو ہے وہ وسیلے کو تلاش کرو۔ تو وسیلہ کیا چیز ہے؟ وہ ذریعہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں الوسیلۃ ہی التی یتوسل بها الی تحصیل المقصود، مقصود جو ٹارگٹ ہے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ذریعہ جس کے ذریعے آپ اس منزل تک پہنچتے ہیں اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح منازل کا ہمیں بتایا گیا، ان منازل کی طرف سفر کرنے کا طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا ہے وہی ہمارے لیے قابل اتباع وسیلہ ہے۔ اپنی مرضی کے ساتھ ہم وسائل کو بھی اختیار نہیں کر سکتے، یعنی ایسے وسائل اختیار کرنا، وہ ذرائع اختیار کرنا قرب الہی کے لیے جو نہ اللہ نے دیے ہیں نہ اللہ کے رسول نے دیے ہیں بلکہ ان کی مخالفت کی ہے، یہ ممنوع وسیلہ ہے، یہ حرام وسیلہ ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے
ایسی ذہنیت کے لوگوں کا تذکرہ قرآن کئی جگہ پر فرمایا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا بنا کر ان کے سامنے جھکتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی بندگی اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچائیں گے، خدا کا قرب جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ وسیلہ ہے جس کے بارے میں اللہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ کہتے کیا ہیں جو اللہ کے علاوہ جو ہے ان کی بندگی کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہماری بات ان کے ذریعے پہنچتی ہے، یہ کرتے ہیں تو اللہ سن لیتا ہے۔ یعنی دنیا کے وسائل اور دنیا کی ضروریات کو حل کرنے کے لیے جو آدمی سہارے تلاش کرتا ہے، انسانوں نے جب خدا کو بھی ویسا ہی سمجھ لیا جس طرح مخلوق ہے، تو ایسی غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ جو حرام وسیلہ تھا اس کو اختیار کر کے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی بجائے بعد اور دوری میں اتنے چلے گئے کہ خدا جو ہے وہ ان سے روٹھ گیا، اور یہ بندے جو ہیں آخر کار یہ بھی ان کے کام نہ آ سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اللہ رب العزت نے وسیلے کا حکم دے کر کہا ہے کہ اس کو اختیار کرو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کے سامنے دعا کرے۔ جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ نام لے کر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں اس کی ذات کے لائق ہیں، بڑی بے پرواہ ذات ہے، بڑی صفات کا مالک ہے، وہ اس کا نام لے کر کہو یا اللہ تو جو ہے وہ قاضی الحاجات ہے، یا اللہ تو جو ہے وہ رب الارباب ہے، یا اللہ تو غفور الودود ہے، ذو العرش المجید ہے، الاول ہے، الآخر ہے، اور پھر الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو شمار کر لیتا ہے اس اعتبار سے کہ مجھے اللہ کے ناموں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اسے جنت میں داخل کر لیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، یہ جو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تم وسیلہ اختیار کرو اور ان کا نام لے کر جو ہے وہ اللہ سے مانگو۔ ایک شخص آتا ہے اور اگر کہتا ہے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تو ہی میرا اللہ ہے، لا الہ الا انت الاحد، کوئی الہ نہیں ہے مگر تو اکیلا، تیری صفات کیا ہے؟ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سورہ اخلاص کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے ناموں کے ساتھ اس نے دعا کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ناموں کے ساتھ اس طرح دعا کرتا ہے تو یہ وہ چیز ہے اذا سأل دعا و اذا دعی فاجاب، کہ جب کوئی شخص اللہ سے اس طرح مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور جب کوئی شخص اس کے ذریعے دعا کرتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازتا رہتا ہے۔ یعنی دعا کو قبول کرنے کے لیے جب آدمی اللہ رب العزت کے ناموں کی، اس کی صفات کی وہ اپنی زبان پر جو ہے وہ تعریف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس کو جاری رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس وسیلے کو قبول کرتے ہوئے پھر اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے اور کہتا ہے تو نے میرے ان خوبصورت ناموں کے ساتھ یہ مانا تو ہے کہ میں ان صفات کا حامل ہوں، لہذا تیری دعا، تیری حاجت جو ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح فرمایا، میں نے عرض کیا تو قرآن و سنت دونوں بتاتے ہیں کہ ایک ایسا عمل وسیلے کے اندر جس میں اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے یہ مشروع وسیلہ ہے، مشروع، ممنوع نہیں، یعنی شریعت کا بتایا ہوا وسیلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے نیک اعمال کو، اپنے ایمان اور عمل صالح کو پیش کرتا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یا اللہ ہم تجھے مانے ہوئے ہیں،
فاغفر لنا ذنوبنا، ہم اس ایمان کی وجہ سے تجھی کو مانتے ہیں، تیرے اوپر ہی یقین رکھتے ہیں، لہذا تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یعنی مختلف لفظ آتے ہیں. ایک جگہ آتا ہے یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہیں آتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ایک منادی کرنے والے نے ندا دی تھی، ہم نے اس کی منادی پر جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے ایمان کو اختیار کیا ہے. اب یہ تیرے اوپر یقین کی منزل ہے، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. یا اللہ یہ صحیح راستے کو اختیار کرنے کے بعد تجھے پکار رہے ہیں، اسی پر ہماری زندگی جو ہے وہ چلے، اسی پر ہمیں قائم رکھنا اور اسی پر جو ہے وہ ہمارا خاتمہ ہو، اور قیامت کے دن بھی پھر اسی ایمان کے ساتھ جو ہے وہ حشر کے میدان میں اٹھے. لا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہمیں رسوائی حاصل نہ ہو. انک لا تخلف المیعاد، تو نے یہی وعدہ کیا تھا اور ہم اس وعدے کو نبھا کر تیرے حضور پیش ہو رہے ہیں، ہمیں رسوا نہ کرنا. تو یہ ہے دعا کرنا نیک اعمال کے ذریعے. صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، 3 آدمی تھے کہ جو غار میں چلے گئے، غار میں بند ہو گئے، یعنی اس طرح کا طوفان آیا جس کی وجہ سے وہ غار میں چلے گئے، اس کا راستہ بند ہو گیا. تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ شمار کیے اور پھر کہا یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ نیکیاں صرف تیری خاطر کی ہیں اور گناہ سے بچے ہیں تو صرف تیری خاطر بچے ہیں، تو ہمیں اس مصیبت سے جو ہے وہ نجات دے دے. اللہ رب العزت نے ان تینوں کی اس نیکیوں کی اور پھر ان برائی سے بچنے کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور پھر اپنی رحمت کے ساتھ غار کے دہانے پر جو پتھر آ گیا تھا اس کو ہٹا دیا اور ان کو نجات عطا کر. لمبی دعا، لمبی روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مشروع وسیلہ ہے، یہ ہے وسیلہ جس کو اختیار کرنے کا حکم ہے، ایمان، اعمال صالحہ. اور پھر یہ ہے کہ کوئی زندہ شخص ایمان والا، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے قریب ہو جانے والا، اللہ کا ولی، اللہ ہی کو ماننے والا، اللہ اللہ کرنے والا، ذکر و اذکار میں مصروف رہنے والا، قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے والا، ایسا بندہ جو ہے جب آدمی اس کو دیکھتا ہے تو پھر اس سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. زندہ ہے وہ شخص، مردہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ واسطہ نہیں ہے. جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ مشروع وسیلے کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان زندہ انسانوں سے، اللہ کے بندوں سے دعا کے لیے کہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا اگر کوئی شخص کسی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور آنے والی تکلیفیں جو اس کی قسمت میں ہیں اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے بھی اس کو بچا لیتا ہے، یعنی ان تکلیفوں سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے. وہ دکھ اور مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے دعا کروانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے. آپ سے بڑھ کر کون ایسا شخص ہو سکتا ہے، کون ایسی شخصیت ہے کہ ان کی موجودگی میں بندہ کسی اور کے پاس جائے. ایک بندہ بڑی ہی مصیبت کی حالت کے اندر، موسم جو ہے وہ سخت تھا، جمعے کا دن تھا، اللہ کے رسول خطاب کر رہے تھے تو صحابی کہتے ہیں وہ سامنے دروازے سے داخل ہوا. ایک دروازہ دارالقضاء کے سامنے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل اسی طرح کھڑے تھے، یخطب قائما، کھڑے ہو کر جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کیا کہنے لگا، یا رسول اللہ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ. اللہ کے رسول مال ہلاک ہو گئے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، مصیبت آ گئی ہے، ہمارے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بارش جو ہے وہ عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی کہ یہ خطبے ہی کے اندر کھڑا ہو گیا ہے، بات کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں خطبے کے دوران ہی ہاتھ اٹھا لیے، فرفع یدیہ ثم قال اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. دوسری جگہ تھا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، یا اللہ بارش دے دے، یا اللہ بارش دے دے، تیرے بندے اتنی تکلیف میں ہیں کہ آپ میرے سامنے آ کر اس طرح خطبے ہی کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں. صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کی دعا دیکھیں. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ہم نے دیکھا اسی وقت سلا پہاڑ کے پیچھے سے ایک
درمیان آ گیا، انتشرت، پھر پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی ٹکڑا جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح پھیلا دیا، اور اللہ کے نبی کی دعا کو عملی شکل دینے کے لیے بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگلے جمعہ تک بارش ہی ہوتی رہی۔ اتنی بارش ہوئی، ہر جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ قحط ختم کر دیا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑی نیک شخصیت جہان میں کوئی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کسی اور نیک آدمی کے پاس جاتے ہیں، وہ لمبی اگرچہ روایت ہے لیکن دوسرا حصہ بھی اگر سن لیں، انسان ہے پھر اپنی کمزوری کے لیے کیا کرے؟ پہلے یہ دعا کروانے کے لیے آیا کہ اللہ سے کہو کہ بارش نازل کر دے۔ پھر جب اگلا ہفتہ آیا تو وہ شخص جو ہے، پتہ نہیں وہ صحابی کہتے ہیں وہ شخص تھا، مجھے یہ تو یاد نہیں ہے یا کوئی اور شخص تھا، پھر وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل۔ اب معاملہ دوسری طرف بڑھ گیا ہے، مال پھر برباد ہو گیا ہے اور پھر راستے پھر بند ہو گئے ہیں، اللہ سے کہو بارش کو جو ہے وہ تھام لے۔ صحابی کہتے ہیں فاقلعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور پھر یہ کہا اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے جب کبھی ضرورت نہ ہو اور پھر بارشیں زیادہ ہو جائے تو پھر آدمی کہے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاقام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، یا اللہ اس بارش کو جو ہے وہ پہاڑوں پر لے جا، وہ بطون وادیہ میں لے جا، یا اللہ وہ جہاں پہاڑ جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ درخت اور باغات ہیں یہ بارش ادھر لے جا، ان بستیوں سے دور لے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا کی۔ ایک جمعہ پہلے دعا بارش کے لیے تھی، دوسرے جمعہ میں دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ اس بارش کو جو ہے وہ لے جا۔ صحابی کہتے ہیں حضور نے دعا ختم کی، جب ہم باہر نکلے پہلے تو بارش ہو رہی تھی اور پھر دعا کے بعد صورتحال یہ تھی کہ سخت قسم کی دھوپ نکل آئی اور ہم دھوپ میں چلتے ہوئے اپنے گھروں میں گئے۔ یہ ہے نیک آدمی سے دعا کروانا، ثابت شدہ وسیلہ ہے، یہی طریقہ ہے اس وسیلے اور قرب کو حاصل کرنے کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل علم، اصحاب نے، ائمہ نے، ایمان والوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا ہے۔ اگرچہ مسائل شبہات کے اعتبار سے مسئلہ وسیلہ میں بہت زیادہ ہے، لیکن ایک حدیث جس کو عام طور پر لوگ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور غلط فہمی جو ہے وہ ان کو پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ حضرت عمر اذا قحط استسقى العباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب کے ذریعے اللہ سے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی جب قحط ہو جاتا حضرت عمر حضرت عباس کو لے جاتے اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک ونتوسل علیک بعم نبیک، یا اللہ ہم تیرے پاس آتے تھے بارش طلب کرنے کے لیے، جس طرح میں نے روایت پیش کی، وہ واقعہ سنایا، ہم تیرے نبی کے پاس آتے تھے، فتسقینا، تو ہمیں بارش دے دیتا تھا اللہ کے رسول کی دعا کرنے کی وجہ سے۔ اب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں رہے تو اللہ کے رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو ہم لے کر آ گئے ہیں، فسقینا، یا اللہ ان کی دعا کے ذریعے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ یہ تو ہے صحیح حدیث جو مسلم کے اندر آتی ہے، لیکن عام طور پر لوگ جو ہے وہ اس کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے بعد حضرت عمر نے وسیلہ طلب کیا ہے، حالانکہ وسیلے سے مراد اگر کسی مردہ سے کوئی حاجت پوری کرنا، اس سے کوئی چیز مانگنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی شخص نہیں ہے۔ اور عمر بن خطاب تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اے اللہ جب اللہ کے رسول موجود ہوتے تھے تو ہم ان سے جو ہے وہ وسیلہ لیتے تھے، یعنی ان کے ذریعے دعا کروا کے تجھ سے چیزیں مانگتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اب وہ دنیا میں نہیں ہے، لہذا ہم ان کا وسیلہ پکڑ کر ان کی عدم موجودگی میں، ان کی وفات کے بعد یہ کام نہیں کرتے، اس لیے کہ تو نے ایسے وسیلے کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ لہذا ہم عباس ابن عبد المطلب جو ان کے چچا ہیں ان کے ذریعے دعا کر کے کہتے ہیں کہ تو اپنی رحمت نازل فرما اور یہ قحط جو ہے اس کو دور فرما۔ میرے خیال میں ادھر بھی بارش آ گئی ہے، اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان اور جو ہے وہ یقین پر قائم رکھے۔